التجا کرتا ہوں کہ جو تیرا نام اب اونچا بولے اسے 2023 کے پیکج میں اپنے محبوب کا مدینہ دکھا دے۔ اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، پوری توجہ میری طرف۔ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے، اور میں دینی مدرسے میں کھڑا ہوں جہاں تو تعلیم پہ زور دیا جاتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پڑھا لکھا اور جاہل دنیا میں برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دنیا میں برابر نہیں ہو سکتا، ویسے ہی علم والا اور جاہل دنیا میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں طبقہ وہ ہے کہ جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، مجھے دیکھنا ذرا، جنہیں پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن انسانی مزاج یہ ہے کہ بندہ جو ایک مرتبہ پڑھے دوبارہ پڑھنے کا من نہیں کرتا۔ انسان کی طبیعت بھر جاتی ہے، جی اکتا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا میں لوگوں کا مزاج ہے ڈیلی اخبار پڑھنا، ناول پڑھنا، ڈائجسٹ پڑھنا، کہانیاں پڑھنا، اور اس سے بھی بڑھ کے عرض کرتا ہوں سوشل اسٹڈی کرنا، دنیا جہان کے حالات کو معلوم کرنا۔ میرے طبقے کا خوش قسمت ترین انسان اور طبقہ وہ ہے میرے معاشرے کا کہ جو پڑھنے میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، پیغمبر کا فرمان پڑھتے ہیں، حدیث رسول پڑھتے ہیں، سیرت مصطفی پڑھتے ہیں، حیات الصحابہ پڑھتے ہیں، ذکر آل محمد پڑھتے ہیں، اپنے اسلاف کی تاریخ اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ میرے معاشرے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھا، انسان پڑھا ہوا دوبارہ کبھی نہیں پڑھتا۔ جو اخبار آج پڑھ لی نگاہ سے گزر گئی، بندہ آج کے بڑی اخبار کل نہیں پڑھتا۔ ایک مرتبہ کا پڑھا ناول انسان دوبارہ نہیں پڑھتا۔ جو کتاب و تحریر نگاہ سے گزر جائے انسان دوبارہ نہیں پڑھتا۔ میرے معاشرے کے ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہیں پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کا شوق ہے۔ جیسے حضرت ندیم صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، اگر صبح دیکھا جائے تو یہ جوان موبائل کی سکرین پر نظر آئے گا، دوپہر کو دیکھا جائے تو سکرین پر نظر آئے گا، رات کو دیکھا جائے تو سکرین پر نظر آئے گا۔ اگر بابا جی رات کے 2 بجے بھی اٹھے تو بیٹا اپنی چادر اور اپنے کمبل میں چھپ چھپ کے سکرین دیکھتا نظر آتا ہے۔ یعنی میرے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جنہیں دیکھنے کا شوق ہے، لیکن وہ بھی مزاج صحیح رکھتے ہیں، فطرت صحیح ہے کہ جو ڈرامہ آج دیکھا دوبارہ نہیں دیکھتا، جو فلم آج دیکھی دوبارہ نہیں دیکھتی۔ اے بابا، جو بندہ پڑھنے کا عادی ہے، جو آج پڑھے دوبارہ نہیں پڑھتا، جو دیکھنے کا عادی ہے ایک مرتبہ دیکھے دوبارہ نہیں دیکھتا۔ لیکن کائنات میں ایک مقدس عنوان ایسا بھی ہے جس عنوان کو لے کے اگر کوئی آدمی لکھنا شروع کر دے، لکھتا چلا جائے، پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا چلا جائے، سننا شروع کر دے، سنتا چلا جائے، بیان شروع کر دے، کہتا چلا جائے۔ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ زمانے گزرے، حالات گزرے، شب و روز گزرے، نہ من تھکتا ہے، نہ طبیعت اکتاتی ہے، نہ انسان کا جی بھرتا ہے، بلکہ یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے کہ جیسے جیسے ذکر چھیڑتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا۔ اللہ، یہ مقدس عنوان کون سا عنوان ہے جس عنوان کو پڑھنا شروع کرے پڑھتے چلے جائے، لکھنا شروع کرے لکھتے چلے جائے، سننا شروع کرے سنتے چلے جائے، بیان شروع کرے بیان کرتے چلے جائے۔ نہ جی تھکتا ہے، نہ طبیعت بڑھتی ہے، نہ من اکتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مقدس عنوان کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، اس مقدس عنوان کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نبی کا بابرکت ذکر، نبی کا مقدس ذکر، نبی کا پاک ذکر ایسا ذکر ہے کہ جیسے جیسے زہرا کے بابا کا ذکر چھیڑتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ!
زندہ باد. کھل کے بولو. نعرہ لایا بڑا سونا لیکن میں نے جواب دی چس نہیں آئی. تھکے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، نعرہ تکبیر. جو ایک دفعہ نگاہ سے گزر گیا دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا. لیکن ذکر مصطفیٰ اتنا مقدس عنوان ہے کہ جیسے جیسے ذکر چھڑتا جائے گا ایمان بڑھتا جائے گا. اور پھر ذکر مصطفیٰ کسی مخصوص خطے پہ نہیں ہے. آپ لودھراں میں آ جائے ذکر مصطفیٰ ہے. ملتان چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے. رحیمیہ خان کراچی چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے. آپ جنگ لاہور یا پنڈی پشاور چلے جائے ذکر مصطفیٰ ہے. پاکستان میں آئے ذکر مصطفیٰ ہے. ہندوستان جائے ذکر مصطفیٰ ہے. افغانستان جائے ذکر مصطفیٰ ہے. بنگلہ دیش جائے ذکر مصطفیٰ ہے. شوکے جائے ذکر مصطفیٰ ہے. امریکہ جائے ذکر مصطفیٰ ہے. افریقہ جائے ذکر مصطفیٰ ہے. یہ مقدس عنوان ایسا عنوان ہے لودھراں والوں کہ جیسے جیسے نبی کا ذکر چھڑتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے گا. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. ایک شخص کہنے لگا کہ ذکر مصطفیٰ کا کوئی احاطہ بھی ہے کہ کب سے شروع ہوا، کب تک یہاں پہ چلے گا اور کیا کیا ذکر مصطفیٰ ہے، کس کس دور میں ذکر مصطفیٰ ہے. میں نے کہا اگر تیرا دل کرتا ہے تو آ، میں سراج العلوم کے اسٹیج سے تجھے ذکر مصطفیٰ بتا کے جاؤں، ذکر مصطفیٰ کا احاطہ بتا کے جاؤں کہ کب سے ذکر مصطفیٰ ہے. میں نے کہا عالم ارواح ہے تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے. قالوا الست بربکم کا وعدہ ہے ذکر مصطفیٰ ہے. قالوا بلا شہیدنا کے ترانے ہیں ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت آدم کی سبا کے ترانے ہیں ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت شعیب کی تقریریں ہیں ذکر مصطفیٰ ہے. حضرت میرے محبوب پیغمبر کی قد ہے ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کی گرفتاری ہے ذکر مصطفیٰ ہے. جناب عبداللہ کی کریل جوانی ہے ذکر مصطفیٰ ہے. اللہ آمنہ کے بدن میں نبی کا آنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی اماں کے درختوں کا جھکنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. میں پہاڑوں کا سلام کرنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی ولادت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے بچپن بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا دودھ پینا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. اماں حلیمہ کی ملاقات بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. اماں حلیمہ کی اوٹھنی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے بچپن میں کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پتھروں کو اٹھا کے لے جانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ ڈالنا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. حجر اسود کا نسب بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی کلیل جوانی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا سفر تجارت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا اعلان نبوت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا پتھر کھانا بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. پاک پیغمبر کی تبلیغ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. شیخ ابی طالب کی گاڑی بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کے فاتح دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا راتوں کا دربرہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی تعلیم بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا جہاد بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نہیں میرا دل کرتے میں نبی کا بدر بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا وقت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا خیبر و خندق دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کا غار شار بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. اے معراج پہ جبریل کی ملاقات دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. انبیاء کی امام بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. علی کے بستر پہ سنانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. صدیق کا اٹھانا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. صدیق کی گود پہ نبی کا لیٹا دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. میں نبی کی عزت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نہیں مجھے کہنے دیجیے میں پاک نبی کا چہرہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی زلفیں دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی کی آنکھیں بتاؤ
بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا مکہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا مدینہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے۔ لودھراں والوں ذرا محبت و ہمت سے بیٹھ کے میں مصطفیٰ کے صحابہ بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی اہل بیت بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی 11 بیویاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے 3 داماد دکھاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کی 4 بیٹیاں بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کے بیٹے بتاؤ ذکر مصطفیٰ ہے، نبی کا صدیق بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا عمر بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا عثمان بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا علی بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، نبی کا حسن بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ، کاتب قرآن دکھاؤ تب ذکر مصطفیٰ، شہید کربلا بتاؤ تب ذکر مصطفیٰ۔ اے نبی کا ذکر ہے ایسا کہ جیسے جیسے شکل چھڑتا جائے گا مومن کا ایمان بڑھتا جائے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، پیغام صحابہ، شان اہل بیت، جبل استقامت مولانا میاں صاحب، صاحبزادہ شہزادہ حضرت مولانا عثمان۔ نعرہ تکبیر۔ آؤ تمہیں مدینے لے چلوں، اللہ سب کو مدینہ دکھائے۔ آمین ہی نہیں آکھ دے، اتنے تھکے بیٹھے میں آمین ہی نہیں آکھ دے۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، جایا کرو مدینے، جایا کرو جہاں لودھراں بہاولپور سے چل کے، جنگ شورکوٹ سے چل کے، پوری دنیا سے چل کے امتی محبوب کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا ذوق سے۔ اور صرف انسان عزت کی بات نہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک میرے رسول کے حاضر رہتے ہیں۔ 70,000 شام کو آتے ہیں، در مصطفیٰ پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کہ یہ جگہ کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا کون سی جگہ ہے؟ میں بابا کے دہل کھل کے کہتا ہوں، جایا کرو جہاں پوری کائنات صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے، وہ میری ماں کا گھر ہے۔ کوئی نہیں بیٹھے دوسرے، جہاں میرے آقا آرام کرتی ہیں، نبوت کے پہلو میں صدیق اکبر سوئے۔ سبحان اللہ، ذوق سے بولیے۔ پیغمبر کے ساتھ اسی روزے میں خطاب کا بیٹا فاروق اعظم سویا ہے۔ خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بخش ہے ارباب وفا سے۔ اے شاطب فاروق، تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے۔ سارے دویا نو دیکھتے ہیں بھی وہ اشارہ کرے، ہر بندہ اپنا آپ ذمہ دار ہے۔ قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف۔ جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ذرا ہاتھ اونچا کریں۔ کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ مدینہ میں قبلہ کس طرف ہے؟ جنوب کی طرف، ٹھیک ہو؟ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف، لیکن سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بالفرض قبلہ اس طرف ہو، آؤ تمہیں مدینے لے چلوں جہاں گنبد خضرا میں میرے آقا آرام فرما۔ سبحان اللہ، ذوق سے بولیے۔ بالفرض اگر گنبد خضرا، اگر روزہ اس طرف، قبلہ اگر اس طرف کی ہے، تو آؤ مدینے چلے، مدینے گنبد خضرا پہ حاضری دیں جہاں میرے آقا آرام کرتے ہیں۔ وہاں اس طرف
آقا کے سر مبارک ہے اور اس طرف آقا کے قدمین مبارک ہے. جیسے جہاں جنتی کو قبر میں سنایا جاتا ہے کسی مومن کو میری آقا کے وہاں آرام فرمانے کا منظر یہی ہے کہ سر مبارک اس طرف اور قدم مبارک. بولیے یارو بولیے تو صحیح ذرا. سر مبارک اس طرف اور قدم مبارک اس طرف. میں ایک سوال کرتا ہوں جن لوگوں نے مدینہ دیکھا مجھے بول کے جواب دیجیے گا. میرے آقا کے روضہ رسول کی دیواروں سے باہر آقا کے سرہانے کی جانب ایک جگہ ہے جہاں چھوٹی سی باؤنڈری لائن ہے اور وہاں امتی تڑپتا ہے جانے کو کہ مجھے 2 نفل کی اجازت مل جائے, وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کا موقع مل جائے, میں آقا کے پاس بیٹھ کے محبوب کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر سکوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو جگہ آقا کے سرہانے ہے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو. جن کی آواز باقیوں کو آئی وہ سارے مل کے بولے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گرج کے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جیڑا اونچا بولے اللہ انہیں سے سال قبول فرمائے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گرج کے بول. ریاض الجنہ. جنت ہے نا؟ بولیے تو صحیح ذرا. جنت ہے نا؟ اب ذرا آئے آقا کے قدموں میں چلے. میرے محبوب کے جہاں قدم مبارک ہے حضور کے قدموں کی جانب ایک خطہ ہے زمین کا جہاں 10,000 مصطفیٰ کے صحابہ بھی لیتے تھے. 1400 سالہ تاریخ کے اس امت کے خوش نصیب وہاں آرام کر رہے ہیں. میرے محبوب کا گنبد خضرا کا سایہ اس جگہ پہ ڈھلتا ہے. سبحان اللہ نہیں آنکھ دیتا. اس جگہ کا نام کیا ہے جو نبی کے قدموں میں ہے؟ زور سے زور سے زور سے. جنت لودھراں والوں اپنی اکابر و سلاف کی موجودگی میں کیا میں سوال کرنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ جہاں میرے آقا آرام کرتے ہیں نبی کے سرہانے بھی جنت, نبی کے سرہانے بھی جنت, نبی کے قدموں میں بھی جنت. کیا میرا سوال بنتا ہے کہ جس نبی کے سرہانے بھی جنت ہو جس کے قدموں میں بھی جنت ہو کیا اس نبی کا روزہ جنت نہیں؟ سرہانے بھی جنت, قدمین میں بھی جنت, جس کے اوپر بھی جنت, نیچے بھی جنت, سرہانے بھی جنت, قدموں میں بھی جنت. کیا اس نبی کا روزہ جنت نہیں؟ بولیے یارو. ایمان ہے تو گرج کے بولے. یہ سوتے ایمان کے کیے جا رہی ہے, یہ محبت کی لائن ہے. توجہ. جس کے سرانے بھی جنت, جن کے قدموں میں بھی جنت, کیا اس نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں؟ گرج کے بولو. اگر ہے تو زور سے بولے نبی کا روزہ جنت. بولو نبی کا روزہ. زور سے نبی کا روزہ جنت. گرج کے ہاتھ بلند کر کے اب ضرور بول کے میرے نبی کا روزہ جنت. سچی بات ہے. کوئی شک ہے؟ اگر کسی کو شک ہے تو سوال کرے, اور اگر نہیں تو گرجدار لہجے میں ہاتھ بلند کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے. نبی کا روزہ جنت. بولو نبی کا روزہ جنت. نبی کا روزہ جنت. آؤ نبی کے روزے والی جنت کو دیکھیں. آؤ نبی کے روزے والی جنت کو دیکھیں. اکیلے میرے آقا تو آرام نہیں فرماتے, ابو بکر بھی ساتھ ہے. اکیلے میرے آقا تو آرام نہیں کرتے, فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں. اور جب میں نے تینوں کو اکٹھے نبی کے روزے میں دیکھا, گنبد خضرا میں دیکھا, تو میری زبان پہ قرآن آیا. منہا خلقناکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں سے خمیر لیا جائے وہی سلایا جاتا ہے. نہیں بولتے. جہاں سے خمیر لیا جائے
وہی سلایا جاتا ہے اور قیامت کو وہی سے اٹھایا جائے گا۔ میرے نبی کا روزہ جنت، اللہ نے مصطفیٰ کا خمیر جنت سے لیا، جنت میں سلایا اور جنت سے اٹھایا جائے گا۔ اگر تجھے نظر نہیں آتا تو اینک ڈال لے، نگاہیں چدلا گئی ہیں تو نگاہیں ہم سے لے لو، اگر تیری زبان کم ہو گئی ہے تو کسی سے قرآن پڑھ کے چھت تو سکتے ہو۔ جہاں سے اٹھایا جائے وہی سنایا جاتا ہے، وہی سے قیامت کو کھڑا کیا جائے گا۔ میرے نبی کا خبیر رب نے جنت سے لیا، جنت میں سنایا، جنت سے اٹھائے جائیں گے۔ نگاہیں پھاڑ کے دے، اگر کمزور ہے تو موٹے شیشے کی اینک لگا کے دے۔ صدیق بھی اسی جنت میں، فاروق بھی اسی جنت میں ہے۔ تو ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ جس جنت سے اللہ نے نبی کا خمیر دیا، صدیق کا خمیر بھی اسی جنت سے لیا، فاروق کا خمیر بھی اسی جنت سے لیا۔ جس جنت میں قرآن کے اعلان کے مطابق اللہ نے مصطفیٰ کو سلایا، اسی جنت میں صدیق لیٹا ہے، اسی جنت کے فاروق لیٹے۔ کل قیامت کے دن میرے آقا فرماتی ہے جب قبر شک ہوگی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنے یاروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ سے پکڑ کے قبر سے باہر آؤں گا، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت آ سکتی ہے مگر صدیق محمد سے جدا نہیں۔ کوئی نہیں اٹھے گا، کر سکتے ہیں وعدہ؟ سارے بولو۔ او پیچھے مسجد پہ تشریف فرما دوست بھی میرے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا؟ جو سچا وعدہ کرتے ہیں ایمان برے ہاتھ بلند فرما دیجیے۔ بیٹھیں گے آخر تک انشاءاللہ، دعا کر کے جائیں گے، بنا دعا کوئی نہیں جائے گا۔ ہم اپنی اللہ سے اجرت لے کے جائیں گے۔ میری بات مکمل ہو چکی ہے، اپنے موبائل فون آف کر لیجیے، آپ اسے بریک کر دیجیے۔